اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 بار درود پاک پڑھا وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ اب بندے کی مرضی کہ وہ درود پاک زیادہ پڑھے یا کم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نصیحتیں، بادشاہوں سے میل جول میں احتیاطیں۔ نمبر 1، اے یعقوب، بادشاہ کی عزت و توقیر کرنا، اس کے منصب کی عظمت کا لحاظ رکھنا اور اس کے سامنے جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنا۔ جب تک بادشاہ سے تجھے کوئی علمی حاجت درپیش نہ ہو بلا ضرورت اس کے دربار میں نہ جانا، کیونکہ اگر تو اس کے ساتھ زیادہ میل جول رکھے گا تو وہ تجھے ہلکا اور حقیر جاننے لگے گا اور تیری قدر و منزلت اس کی نظر میں کم ہو جائے گی۔ اس لیے بادشاہ سے آگ جیسا برتاؤ کر کے دور رہ کر اس سے نفع حاصل کر، اور جس طرح جلنے اور تکلیف میں مبتلا ہونے کے ڈر سے آگ کے قریب کوئی نہیں جاتا، اس طرح بادشاہ کے قریب جانے سے بھی کتراتے رہنا اور اس کی ایذا سے خود کو بچاتے رہنا، کیونکہ وہ اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ بادشاہ کے سامنے کثرت کلام سے گریز کرنا، کیونکہ وہ اپنے مصاحبوں اور درباریوں کے ساتھ تجھ پر اپنے علم کی برتری جتانے کے لیے تمہاری باتوں پر پکڑ کرے گا اور تمہاری غلطیاں نکالے گا، جس کی وجہ سے تم لوگوں میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ جب تم بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو وہ تمہارے اور عام لوگوں کے مقام و مرتبے میں فرق پہچانتا اور اس کا لحاظ کرتا ہو۔ بادشاہ کے پاس جاتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھنا کہ اس کے دربار میں ایسے اہل علم حضرات موجود نہ ہو جن کے علمی مقام کی تمہیں خبر نہ ہو، کیونکہ ایسی صورتحال میں خدشہ ہے کہ تمہیں ان سے زیادہ عزت و مقام بخشا جائے، حالانکہ وہ تم سے زیادہ علم والے ہوں تو یہ بات تمہیں نقصان دے گی۔ یہ ہو سکتا ہے تمہارا مقام و مرتبہ کم کر دیا جائے، حالانکہ تم علم میں ان سے بڑھ کر ہو، تو اس وجہ سے تم بادشاہ کی نظر سے گر جاؤ گے۔ جب تمہیں کوئی شاہی عہدہ پیش کیا جائے تو اس وقت تک قبول نہ کرنا جب تک تم یہ نہ جان لو کہ بادشاہ علم اور فیصلوں میں تمہارے مسلک و مذہب سے راضی ہے، تاکہ حکومتی معاملات میں کسی دوسرے کے مسلک کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے۔ بادشاہ کے مصاحبین محافظین سے ہرگز تعلقات قائم نہ کرنا، بلکہ صرف بادشاہ سے تعلق رکھنا، اس کے مصاحبین سے دور رہنا، تاکہ تمہارا جاہ و جلال باقی رہے۔ عوام کے سامنے اتنی ہی بات کرنا جتنی تم سے پوچھی جائے۔
दुनियावी गुफ्तगू से बचने की नसीहतें। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ये नसीहतें हैं। मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमेशा इल्मी बात करना, दुनियावी मामूलात तिजारत के बारे में गुफ्तगू से इज्तनाब करना, क्योंकि इससे नुकसान ये होगा कि लोग माल की तरफ तुम्हारी रग़बत देखकर तुम पर रिश्वत के लेन देन की बदगुमानी में मुब्तला हो जाएंगे। आम लोगों के दरमियान बैठो तो हंसी मजाक से एहतराज़ करना, बिला ज़रूरत बाज़ार में ज़्यादा आने जाने से बचना। अमर्दों से बचने की नसीहतें। अमर्दों यानी जिन लड़कों को देखकर शहवत आए उनसे गुफ्तगू करना, क्योंकि वो फितने का बाइस हैं। छोटे बच्चों के साथ गुफ्तगू करने और इनके सरों पर हाथ फेरने में हर्ज नहीं। बड़ों का अदब करने की नसीहतें। गैर आलिम बूढ़ों के साथ रास्तों के दरमियान न चलना, क्योंकि अगर तूने इनको मुकद्दम किया कि तेरे इल्मी मकाम को ऐब लगेगा, और अगर इनसे आगे चला तो तुझ पर ऐब लगेगा। तो तूने इनका एहतराम नहीं किया। हालांकि हजूर पुरनूर शाफी यौमुन नुशूर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो हमारे बड़ों की इज्जत और छोटों पर शफकत नहीं करता वो हम में से नहीं। रास्तों और मसाजिद में खाने से परहेज़। रास्तों में मत बैठना, ज़रूरत हो तो मस्जिद में बैठ जाना। बाज़ारों और मस्जिदों में ना खाना पीना, ना ही दुकानों पर बैठना। सबीलों और इन पर पानी पिलाने वालों से पानी ना पीना कि वो आलिम और जाहिल में फ़र्क नहीं करते। रेशम और जेवर, सोने की अंगूठी, लॉकेट वगैरह और किसी किस्म का सिल्क यानी रेशम ना पहनना, क्योंकि इसका इस्तेमाल तुझे तकब्बुर में मुब्तला कर देगा। अज़दवाजी ज़िंदगी के आदाब। अपनी शरीक हयात से बिस्तर में ज़्यादा गुफ्तगू ना करना। बावक्त ज़रूरत और बक़दर ज़रूरत बात ही पर इक्तिफ़ा करना। औरत से ज़्यादा जमा करने और इसको ज़्यादा छूने से इज्तनाब करना। जमा से कबल अल्लाह अज़्ज़ा व जल का ज़िक्र करना, फिर इससे हम बिस्तरी करना और अपने बीवी के सामने दूसरों की औरतों और नौकरानियों का ज़िक्र ना करना, क्योंकि इस तरह वो तुझसे बेपरवाह हो जाएगी। और हो सकता है कि जब तू इसके सामने दूसरी औरतों का तज़किरा करे तो वो भी तुझसे दूसरे मर्दों का ज़िक्र करने लगे। अगर हो सके तो ऐसी औरत से शादी करना जो बेवा हो या जिसके माँ बाप हों और या जिसकी पहले से औलाद हो। और अगर ऐसी औरत से निकाह करना पड़े तो ये शर्त रख लेना कि इसके करीबी रिश्तेदार इससे बाकसरत नहीं मिलेंगे। अगर औरत मालदार हो तो इसका बाप दावा करेगा कि तेरी बीवी के पास मौजूदा माल मेरा है, मैंने इसे अरीतन दिया था, और इसका मतलब ये होगा कि तुम हमारे टुकड़ों पर पड़ रहे हो और ये बात तुम्हें नागवार गुजरेगी। जिस कदर मुमकिन हो अपने ससुराल जाने से एहतराज़ करना। हरगिज़ घर दामाद बनने यानी ससुराल के यहाँ रहने पर राज़ी ना होना, इसलिए कि अगर तू इनके पास रहने लगा तो वो माल की लालच में तुझसे तेरा माल ले लेंगे। और इसका दूसरा नुकसान ये होगा कि तेरी बीवी तेरे इखलाक व आदत में ना ढल सकेगी। औलाद वाली औरत से निकाह ना करना, क्योंकि वो अपना सारा माल उनके लिए जमा कर रखेगी, और चूँकि इसको अपनी औलाद तुझसे ज़्यादा अजीज़ होगी, जिसकी वजह से वो तेरा माल चुरा चुरा कर उन पर खर्च करेगी। एक घर में दो बीवियों को जमा करने से गुरेज करना। निकाह से पहले इस बात की मुकम्मल तौर पर तसल्ली कर लेना कि तुम अपनी बीवी की तमाम हाजात ज़रूरियात पूरी कर सकते हो कि नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह को नसीहतें थीं।
فرمایا پہلے علم دین حاصل کرنا، اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ پہلے علم دین حاصل کرنا، پھر کسب حلال سے مال جمع کرنا، اس کے بعد نکاح کرنا۔ اگر تو دوران طالب علمی مال کی طلب میں مشغول ہو گیا تو علم دین حاصل نہ کر سکے گا، اور مال تجھے لونڈیا اور خدام خریدنے پر آمادہ کرے گا، اور یوں تو دنیا میں مشغول ہو جائے گا۔ زمانہ طالب علمی میں اس بات کا بھی لحاظ رکھنا کہ دل میں ہرگز عورتوں کی رغبت پیدا نہ ہو کہ یوں تیرا وقت ضائع ہوگا اور تیرا اہل و عیال کثیر ہو جائیں گے، اور تو ان کی ضروریات پوری کرنے میں مشغول ہو کر علم دین اور مال دونوں سے رہ جائے گا۔ پھر فرمایا جوانی میں حصول علم کی نصیحت، ایسے وقت میں طالب علم میں مشغول ہو جبکہ تیرے جوانی کے ابتدائی ایام ہوں اور تیرا دل دنیاوی معاملات سے فارغ ہو، اور اس کے بعد کسب حلال کرنا تاکہ تیرے پاس کچھ مال جمع ہو جائے۔ اور نکاح سے پہلے طالب علم کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ اہل و عیال کی کثرت دل کی تشویش کا باعث بنتی ہے، اور جب تیرے پاس بقدر ضرورت مال جمع ہو جائے تو نکاح کر لینا اور اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح زندگی بسر کرنا جس طرح میں نے تجھے بتایا ہے۔ خوف الہی عز و جل اور تقوی، امانتوں کی ادائیگی اور عوام و خواص کی خیر خواہی کو اپنے اوپر لازمی کر لینا، حسن معاشرت کی نصیحت، لوگوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر نہ جاننا بلکہ ان کی عزت و نفس کا لحاظ رکھنا اور ان سے زیادہ میل جول بھی نہ رکھنا، اور جو لوگ خود تجھ سے میل جول رکھنا چاہیں ان کو دینی مسائل سے آگاہ کرنا تاکہ ان میں سے علم کا ذوق رکھنے والے طالب علم میں مشغول ہو جائیں، اور جو علم سے دلچسپی نہیں رکھتا وہ ناراض ہوئے بغیر تجھ سے دور ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسئلہ بیان کرنے میں احتیاط کرنا، عوام الناس کو دینی باتیں علم کلام کے انداز میں نہ بیان کرنا، کیونکہ لوگ تمہارے تقلید کریں گے اور علمی کلام میں مشغول ہو جائیں گے۔ جب کوئی تجھ سے مسئلہ دریافت کرنے آئے تو تو اسے صرف اس کے سوال کا جواب دینا اور اس میں ایسی زیادتی نہ کرنا جو اسے اصل جواب سمجھنے میں دشواری پیدا کرے۔ اگر تم خوراک اور کسب معاش کے بغیر 10 سال بھی زندہ رہ سکو تب بھی علم دین سے دوری اختیار نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے علم دین سے منہ موڑا تو تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی، اور جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان عبرت نشان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضِنْكًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ طلبہ کی خیر خواہی کی نصیحت، جو لوگ تجھ سے علم فقہ حاصل کریں ان پر پوری توجہ دینا اور ان سب کے ساتھ بیٹوں جیسا سلوک کرنا تاکہ ان کے علم میں رغبت مزید بڑھے۔ جھگڑالو سے نہ الجھنا، اگر کوئی بازاری یا عام شخص تجھ سے جھگڑا کرے تو ان سے نہ جھگڑنا بلکہ عفو و درگزر سے کام لینا، کیونکہ اگر تو ان سے جھگڑا کرے گا تو لوگوں کی نظروں میں تیری عزت کم ہو جائے گی۔ بیان حق میں نڈر ہونے کی سہولت، بیان حق میں نڈر ہونے کی نصیحت، حق بیان کرنے میں کسی کے روب میں نہ آنا، اگرچہ بادشاہی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو دیگر لوگوں سے زیادہ عبادت میں مشغول رکھنا، کیونکہ جب عام لوگ تجھے اپنی عبادات سے زیادہ نیکیوں پر متوجہ ہوتا نہ پائیں گے تو وہ تیرے بارے میں
برا گمان کریں گے اور سمجھیں گے کہ عبادت میں تیری دلچسپی کم ہے۔ نیز وہ یہ گمان کریں گے کہ تیرے علم نے تجھے اتنا ہی نفع دیا جتنا نفع انہیں ان کی جہالت نے دیا۔ اہل علم کا ادب کرنا۔ جب تو اہل علم کے شہر میں داخل ہو تو اپنے علم کو جاہ و منصب کے لیے مت اختیار کرنا، بلکہ وہاں ایک عام شہری کی طرح رہنا، تاکہ وہ جان لیں کہ تیرا مقصد ان کی عظمت و بزرگوں کو لوگوں کی نظر میں کم کرنا نہیں، ورنہ وہ سب کے سب تیرے مقابلے میں آ جائیں گے اور تیرا مذہب پر طعن کریں گے، اور عام لوگ بھی تیرے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور تجھے تیز نظروں سے دیکھیں گے، اور تو ان کے نزدیک خواہ مخواہ ذلیل ہو جائے گا۔ علماء سے گفتگو کے آداب۔ اہل علم کی موجودگی میں فتویٰ نہ دینا، اگرچہ وہ تجھ سے مسائل میں فتویٰ طلب کریں، اور نہ ہی ان سے بحث و مباحثہ کرنا۔ ان اہل علم کے سامنے بغیر کسی واضح دلیل کے کوئی بات بیان نہ کرنا۔ کسی کے بڑوں کو برا کہنے سے بچنا۔ اہل علم کے اساتذہ کو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل علم کے اساتذہ کو برا بھلا نہ کہنا، ورنہ وہ تجھے لعن طعن کریں گے، جیسا کہ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ پارہ 7 سورۃ انعام کی 107 آیت نمبر 107 ترجمہ کنز الایمان۔ اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ ان اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے۔ زیادتی اور جہالت سے لوگوں سے محتاط رہنا، یعنی کسی سے دھوکہ نہ کھانا۔ کسی سے دھوکہ نہ کھانا، ظاہر و باطن ایک رکھنا۔ مثلاً تو جس طرح لوگوں کے سامنے رہے، ان کی غیر موجودگی میں بھی اسی طرح رہا کرنا، کیونکہ تیرا علمی معاملہ اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک تو اپنے ظاہر و باطن کو ایک نہ کر لے۔ عہدہ قضا قبول کرنے یا نہ کرنے کی نصیحت۔ جب بادشاہ تمہیں کسی ایسے کام کی ذمہ داری سونپے جو تم کر سکتے ہو، اور تو اسے اس وقت تک قبول نہ کرنا جب تک اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ اگر تم اس کام کی ذمہ داری قبول نہ کرو گے تو کوئی نااہل قبول کر لے گا، جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی یقین ہو کہ تمہیں وہ عہدہ تمہارے علمی قابلیت کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ مناظرے کے متعلق نصیحت۔ مجلس مناظرہ میں خوف اور گھبراہٹ کے ساتھ گفتگو کرنے سے بچنا، کہ یہ دل میں خلل پیدا کرتا ہے اور زبان بولنے سے رک جاتی ہے۔ مردہ دلی کے اسباب۔ زیادہ ہنسنے سے بچنا، کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ زیادہ بات چیت کرنے اور ان کی ہم نشینی اختیار کرنے سے بچنا، کہ یہ بھی دل کے مردہ ہونے کا سبب ہے۔ چلنے اور گفتگو کرنے کے آداب۔ ہمیشہ وقار اور سکون کے ساتھ چلنا، اور اپنے کاموں میں جلد بازی نہ کرنا۔ جو تجھے پیچھے سے پکارے اسے جواب نہ دینا، کہ جانوروں کو پیچھے سے آواز دی جاتی ہے۔ دوران گفتگو اس بات کا خیال رکھنا کہ نہ تیری آواز ضرورت سے زیادہ بلند ہو اور نہ گفتگو میں چیخو پکار ہو۔ اطمینان، سکون کو اختیار کرنا، کہ لوگوں پر تیری عظمت ثابت ہو۔ ذکر اللہ عز و جل کی کثرت۔ جب تو لوگوں کے درمیان بیٹھے تو ذکر الہی عز و جل کی کثرت کرنا، کہ ان کی بھی یہ عادت بنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوراد و وظائف کی تلقین۔
نمازوں کے بعد اپنے اوراد و وظائف کے لیے مخصوص اوقات مقرر کر لو جس میں تم قرآن حکیم کی تلاوت اور اللہ عز و جل کا ذکر کیا کرو اور اس کی عطا کردہ نعمتوں بالخصوص صبر کی توفیق پر اس کا شکر ادا کیا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روزہ رکھنے کی نصیحت: ہر مہینے میں چند دن مخصوص کر کے ان میں روزے رکھا کرو تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں تمہاری پیروی کریں اور اپنے لیے اتنی عبادات پر راضی نہ ہونا جتنی پر عام لوگ راضی ہو جاتے ہیں۔ محاسبہ نفس: اپنے نفس کی نگرانی کرو اور دوسروں کی بھی نگرانی کرو تاکہ وہ تمہاری دنیا و آخرت اور تمہارے علم سے نفع حاصل کریں۔ خرید و فروخت کی احتیاطیں: بذات خود خرید و فروخت نہ کرو بلکہ کسی خیر خواہ کو مقرر کر لو جو تمہارے سارے کام انجام دے اور تم اپنے معاملات پر اس پر اعتماد کرو۔ اپنی دنیاوی زندگی اور موجودہ اعمال سے مطمئن نہ ہونا کیونکہ اللہ تعالی عز و جل تم سے ان تمام اعمال کے متعلق پوچھ گچھ فرمائے گا۔ امرد خدام: جنہیں دیکھ کر شہوت آئے مت خریدنا۔ لوگوں پر ظاہر نہ کرو کہ میں بادشاہ کا قریبی ہوں اگرچہ تمہیں اس کا قرب حاصل ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ تمہارے پاس اپنی حاجتیں لائیں گے تاکہ تم بادشاہ کے دربار میں ان کی سفارش کرو۔ پھر اگر تم ان کی حاجتیں بادشاہ کے پاس لے گئے تو بادشاہ تمہاری بے عزتی کرے گا اور اگر نہ لے گئے تو تمہارے دعوے قرب تمہیں لوگوں کی نگاہ میں عیبدار بنا دیں گے۔ عاجزی کی نصیحتیں: اپنا شمار عام لوگوں میں کرنا لیکن اپنے علمی مقام و مرتبہ کا لحاظ رکھنا۔ برے کاموں میں ہرگز لوگوں کے پیچھے نہ چلنا بلکہ اپنے اچھے کاموں میں ان کی پیروی کرنا۔ جب تو کسی کی برائی پر آگاہ ہو تو اس کی برائی کا ذکر دوسروں کے سامنے نہ کرنا بلکہ اس کے اندر خیر کا پہلو تلاش کرنا اور اس کا ذکر اسی خیر کے ساتھ کرنا، مگر دینی معاملات میں لوگوں کے سامنے اس کی برائی بیان کرنا تاکہ لوگ اس کی پیروی نہ کریں اور اس سے بچیں، کیونکہ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شافی روز شمار، بے اذن پروردگار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فاجر کی برائیوں کا ذکر کرو تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ معزز لوگوں کی اصلاح کا طریقہ: جب تم کسی عزت و وجاہت والے شخص میں دینی خرابی دیکھو تو اس کے جاہ و مرتبہ کا لحاظ کیے بغیر اس کی اصلاح کرو۔ اللہ عز و جل تمہارا اور اپنے دین کا مددگار ہوگا، اور جب تم نے ایک بار بھی ایسا کر دیا تو لوگ تجھ سے ڈریں گے اور پھر کوئی بھی تمہارے سامنے تمہاری شہر میں بدعت و ظاہر کرنے کی جرت نہ کرے گا، اور ایسے شخص پر عوام کو مسلط کر دو تاکہ لوگ دینی جد و جہد میں تمہاری اتباع کریں۔ بادشاہ کی اصلاح کا طریقہ: جب تم بادشاہ کے اندر کوئی خلاف شرع بات دیکھو تو اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے سامنے اس برائی کا ذکر کر دو کیونکہ اس کی طاقت و قوت تم سے زیادہ ہے۔ اس سے یوں کہو کہ جن باتوں میں آپ کو مجھ پر اقتدار و اختیار حاصل ہے میں ان میں آپ کا فرما بردار ہوں، لیکن آپ کے کردار میں کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو شریعت کے موافق نہیں، اور یہ یاد رہے کہ ایک مرتبہ نصیحت کر دینا ہی کافی ہے۔ بار بار بادشاہ کو نصیحت کرو گے تو اس کے درباری تمہارا اثر و رسوخ ختم کر دیں گے، جس کی وجہ سے دین کو بھی نقصان پہنچے گا۔ ایک یا دو مرتبہ نصیحت کرو تاکہ لوگ
تمہاری دینی جد و جہد اور نیکی کی دعوت کے جذبے کو جان لیں۔ اس کے بعد اگر بادشاہ دوبارہ کسی برائی کا ارتکاب کرے تو اس کے گھر میں تنہائی میں اسے اسلامی احکام پر عمل کرنے کی ترغیب دو، اور اگر وہ بدعتی ہو تو اس سے مناظرہ کرو۔ قرآن و حکیم کی آیات و بینات فرامین رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سے جس قدر تمہیں یاد ہو اس سے بیان کر کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اور اگر وہ حق بات قبول کر لے تو ٹھیک ہے، وگرنہ بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کرو کہ وہ تمہیں ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ موت کو بکثرت یاد کرنے کی نصیحت۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا، اپنے اساتذہ اور ان تمام بزرگوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا جن سے تم نے علم دین حاصل کیا، اور پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا، قبرستان، علماء و مشائخ اور مقدس مقامات کی زیارت کثرت سے کرنا۔ پھر فرمایا خوابوں کی تعبیر، خوابوں کی تصدیق کرنے کی نصیحت۔ عام لوگ مساجد، متبرک مقامات اور قبرستان وغیرہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صالحین امت رحمہم اللہ تعالی کی زیارت کے متعلق جو خواب تم سے بیان کریں انہیں تسلیم کرنا۔ بری صحبت سے بچنا، خواہشات و نفسیہ کی پیروی کرنے والوں کے پاس نہ بیٹھنا۔ ہاں، دین اور صراط مستقیم کی دعوت دینے کی خاطر ان کے ساتھ بیٹھنے میں حرج نہیں۔ گالم گلوچ اور کسی پر لعنت بھیجنے سے اجتناب کرنا۔ مسجد جانے میں جلدی کرنا، جب مؤذن اذان دے تو اس کے بعد جلدی مسجد میں حاضری کی کوشش کرنا تاکہ عام لوگ تجھ پر سبقت نہ لے جائیں۔ بادشاہ کے پڑوس میں گھر نہ بنانا، اگر تو اپنے پڑوسی میں کوئی عیب دیکھے تو اس کی پردہ پوشی کر کہ یہ تیرے پاس امانت ہے، اور لوگوں کے راز ظاہر کرنے سے بچ۔ مشورہ دینے کے آداب۔ جب کوئی شخص تم سے مشورہ طلب کرے تو اسے اس بات کا مشورہ دو جس کے متعلق تمہیں علم ہو کہ یہ تمہیں اللہ عز و جل کے قریب کر دے گی، اور میری اس نصیحت کو قبول کر لو، انشاءاللہ عز و جل دنیا و آخرت میں نفع پاؤ گے۔ اور بخل سے بچ کہ اس سے انسان ناپسندیدہ رسوا ہو جاتا ہے۔ بامروت رہنے کی نصیحت۔ لالچی، جھوٹا اور معاملات کو گڈمگڈ کرنے والا نہ بننا، بلکہ تمام امور میں اپنی مروت کو محفوظ رکھنا، اپنے تمام احوال میں سفید لباس ہی پہننا۔ اظہار غنا و اخفا فقیر کی تلقین۔ دل کے غنی بن جاؤ، اپنے آپ کو دنیا میں کم رغبت رکھنے والا اور مال و دولت کی لالچ نہ کرنے والا ظاہر کرو، اور خود کو ہمیشہ غنی ظاہر کرو، اور محتاجی اور تنگ دستی کے باوجود اس کا اظہار نہ کرو۔ باہمت، حوصلہ مند بن کے رہنا کہ پست ہمت کی قدر و منزلت کم ہو جاتی ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے ہمیشہ نگاہیں نیچی رکھنا۔ حمام میں جانے کی احتیاطیں۔ جب حمام میں جانا ہو تو وہاں نہ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، نہ ہی حمام کی اجرت میں عام لوگوں کی برابری کرنا، بلکہ ان سے بڑھ کر اجرت دینا تاکہ لوگوں میں تمہاری مروت ظاہر ہو اور وہ تمہاری عزت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کام کاج کے لیے نوکر رکھنے کی ترغیب۔ اپنا مال جو لاہا یعنی کپڑا بننے والے اور مختلف کام کرنے والوں کے حوالے خود نہ کرنا، بلکہ اس کام کے لیے کوئی ایسا با اعتماد شخص رکھنا جو یہ کام کرے۔
ٹیکس نہ لینے کی نصیحت، اناج اور درہم و دینار پر لوگوں سے ٹیکس نہ لینا، دراہم کا وزن خود نہ کرنا بلکہ اس کے لیے کسی بااعتماد شخص کا انتخاب کرنا، اہل علم کے نزدیک ذلیل و حقیر دنیا کو تم بھی حقیر جاننا، کیونکہ جو اللہ عز و جل کے پاس ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ تمام معاملات کسی بااعتماد شخص کے سپرد کر دینا تاکہ تم مکمل طور پر علم دین کی طرف متوجہ ہو سکو، اس سے تمہارا جاہ و جلال کی حفاظت رہے گی۔ علمی گفتگو کرنے کے لیے افراد کا انتخاب، بے وقوفوں سے بات نہ کرنا، مناظرے کے طریقے اور دلیل کے سلیقہ سے ناواقف اہل علم سے بھی کلام نہ کرنا، اور عزت و شہرت کے لیے مسائل شریعہ میں بحث کرنے والوں سے بھی گفتگو نہ کرنا، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ تمہیں ذلیل و رسوا کریں اور وہ تمہاری کوئی پرواہ نہ کریں گے اگرچہ جانتے ہوں کہ تم حق پر ہو۔ بزرگوں کی بارگاہ کے آداب۔ بزرگوں کے پاس جاؤ تو اس وقت تک برتری نہ چاہنا جب تک کہ وہ خود تمہیں برتری نہ دیں، تاکہ تمہیں ان سے کوئی پریشانی نہ پہنچے۔ جب تم کچھ لوگوں کے ساتھ ہو تو جب تک وہ تمہیں بطور تعظیم آگے نہ کریں اس وقت تک اس کی امانت نہ کرانا، اس کی امامت نہ کرانا۔ حمام جانا ہو تو دوپہر یا صبح کے وقت میں جانا، سیر و تفریح کے مقامات کی طرف نہ جانا، بادشاہوں کے ظلم کی جگہوں پر ان کے پاس اس وقت تک جانے سے گریز کرنا جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تمہاری حق بات مان کر وہ لوگوں پر ظلم و ستم سے باز آ جائیں گے، اس لیے کہ اگر تمہاری موجودگی میں بادشاہوں نے کسی ناجائز و حرام کام کا ارتکاب کیا اور تم طاقت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اس ناجائز فعل سے نہ روک سکے تو لوگ تمہاری خاموشی کی وجہ سے اس فعل ناحق کو حق سمجھ لیں گے۔ علمی محفل میں غصہ کرنے سے بچنا، لوگوں کے سامنے قصے کہانیاں بیان نہ کرنا، کیونکہ قصہ گو ضرور جھوٹ بولتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جب تم کسی صاحب علم کی محفل میں شرکت کا ارادہ کرو تو دیکھ لو، اگر وہ فقہ کی محفل ہو تو اس میں شرکت کر لو، اور جو علم حاصل کردہ وہ لوگوں کے سامنے بیان کرو، اور اگر وہ عام واعظ ہوں تو اس کی محفل میں شرکت نہ کرو، تاکہ تمہاری وجہ سے لوگ دھوکے میں نہ پڑیں اور اس شخص کے متعلق یہ نہ سمجھیں کہ یہ علم کے اعلیٰ درجات پر فائز ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو لوگوں کو اس کے متعلق بتاؤ، اور اگر اس کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں تو اس کی محفل میں نہ بیٹھنا کہ وہ تمہارے سامنے درس دے، بلکہ وہاں اپنے کسی قابل اعتماد دوست کو بھیج دینا جو اس کے کلام کی کیفیت کا علمی مقام کے متعلق تمہیں خبر دے سکے۔ پیسوں کی محفل و واعظ ذکر میں نہ جانا جو تمہارے جاہ و مرتبہ تزکیہ کے ذریعے اپنی شہرت چاہتے ہوں، بلکہ اپنے محلہ کے کسی بااعتماد عام آدمی کو اپنے کسی شاگرد کے ساتھ بھیجنا۔ خطبہ و نکاح کا، نماز جنازہ، عیدیں پڑھانے کی ذمہ داری اپنے علاقے کے کسی خطیب کے سپرد کر دینا۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھنا اور میری یہ نصیحتیں قبول کر لینا، بلا شبہ یہ تمہاری اور تمہارے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا بن خالد
रहमतुल्लाह ताला अलैह को नसीहतें हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। हज़रत सैयदना यूसुफ बिन खालिद समती बसरी रहमतुल्लाहिल कवी ने तकमील इल्म के बाद जब हज़रत सैयदना इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अपने शहर बसरा जाने की इजाज़त तलब की तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कुछ दिन ठहरो ताकि मैं तुम्हें इन ज़रूरी अमूर के मुतालिक वसीयतें करूं कि लोगों के हसात मुआमलात करने, अहले इल्म के मरातिब पहुँचाने, नफ्स की इस्लाह और लोगों की निगहबानी करने, अवाम ख़ास को दोस्त रखने और आम लोगों के हालात से आगाही हासिल करने के लिए जिनकी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ तक कि जब तुम इल्म हासिल करके जाओ तो वो वसीयतें तुम्हारे साथ ऐसे आले की तरह हो जिसकी इल्म को ज़रूरत होती है और वो इल्म को मज़ीयन करें और उसे ऐबदार होने से बचाएं। नंबर 1, याद रखो अगर तुम लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश ना आए तो वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, अगरचे तुम्हारे माँ बाप ही क्यों ना हों। नंबर 2, जब तुम लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करोगे तो वो तुम्हारे माँ बाप की तरह हो जाएंगे, अगरचे तुम्हारे और इनके दरमियान कोई रिश्ता नाता ना हो। हज़रत सैयदना यूसुफ बिन खालिद बसरी रहमतुल्लाहिल कवी फरमाते हैं, फिर हज़रत सैयदना इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुझसे फरमाया कुछ दिन सब्र करो यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए अपनी मसरूफियात से वक्त निकालूं और अपनी तवज्जो को तुम्हारी तरफ मबजूल कर लूं और तुम्हें ऐसे उम्दा कामों की पहचान करा दूं जिसकी वजह से तुम दिली तौर पर मेरे शुक्रगुजार रहो और नेकी करने की तौफीक अल्लाह अज़्ज़ा वजल ही की तरफ से है। जब वादा की मुद्दत पूरी हो गई तो हज़रत सैयदना इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला और इरशाद फरमाया। नंबर 4, आज मैं तुम्हारे सामने इन हक़ाइक़ से पर्दा उठाऊंगा जिन्हें बयान करने का मैंने कसद किया था। गोया मैं देख रहा हूँ जब तुम बसरा में दाखिल होकर हमारे मुखालिफिन का रुख करोगे, उन पर अपनी बरतरी जताओगे, अपने इल्म के सबब उनके सामने गरूर और तकब्बुर करोगे, उनसे मिलना जुलना उठना बैठना तर्क कर दोगे, तुम उनकी मुखालफत करोगे और वो तुम्हारी मुखालफत करेंगे, तुम इन्हें छोड़ दोगे और वो तुम्हें छोड़ देंगे, तुम इन्हें बुरा भला कहोगे और वो तुम्हें बुरा भला कहेंगे, तुम इन्हें गुमराह कहोगे और वो तुम्हें कहेंगे, और इससे मेरी और तुम्हारी रुसवाई होगी। बस तुम उनसे दूरी इख्तियार करने और भागने पर मजबूर हो जाओगे, मगर ये दुरुस्त राय नहीं, क्योंकि वो अक्लमंद नहीं जो उन लोगों से ताल्लुकात कायम न कर सके जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना ज़रूरी हों, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके लिए कोई राह निकाल दे। नंबर 5, जब तुम बसरा में दाखिल हो गए तो लोग तुम्हारे इस्तकबाल और तुम्हारी ज़ियारत को आएंगे, तुम्हारा हक़ पहचानेंगे, तो तुम हर शख्स को इसके मर्तबे के लिहाज से इज़्ज़त देना, शुरफा की इज़्ज़त और अहले इल्म की ताज़ीम और तौक़ीर करना, बड़ों का अदब एहतराम, छोटों से प्यार और मोहब्बत करना, आम लोगों से ताल्लुक़ कायम करना, फासिक व फाजिर को ज़लील और रुसवा करना, फासिक व फाजिर को रुसवा ना करना, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करना, सुल्तान की अहानत करने से बचना, किसी को भी हकीर न समझना, अपने इखलाक व आदात में कोताही न करना, किसी पर अपना राज जाहिर न करना, बग़ैर आज़माए किसी की सोहबत में भरोसा न करना, किसी ज़लील और घटिया शख्स
کی تعریف نہ کرنا اور کسی ایسی چیز سے محبت نہ کرنا جو تمہاری ظاہری حالت کے خلاف ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاہلوں سے اعراض کی نصیحت۔ بے وقوف اور جاہل لوگوں سے بے تکلفی سے مت پیش آنا، ان کی کوئی دعوت یا ہدیہ قبول نہ کرنا اور ہر کام استقامت و ہمیشگی سے کرنا۔ غم خواری، صبر، بردباری، حسن اخلاق، سنت قلبی کو اپنے لیے لازم کر لینا، نماز میں عمدہ لباس، زیب تن کرنا، سواری کے لیے اچھا جانور رکھنا اور خوشبو بکثرت استعمال کرنا، اپنی خلوت کے لیے کچھ وقت نکالنا جس میں اپنی ذاتی ضروریات پوری کر سکو۔ نمبر 8، اپنے خدام کی خبر گیری کرتے رہنا، ان کی تادیب و تربیت کا خصوصی اہتمام کرنا، اس معاملے میں ان سے نرمی برتنا اور بے جا سختی نہ کرنا کہ وہ ڈھیٹ ہو جائیں، انہیں خود سزا نہ دینا تاکہ تمہارا وقار برقرار رہے، نماز کی پابندی کرنا اور غریبوں فقیروں پر صدقہ خیرات کرتے رہنا، کیونکہ بخیل شخص کبھی سردار نہیں بن سکتا۔ نمبر 9، تمہارے پاس ایک قابل اعتماد شخص ہونا چاہیے جو تمہیں لوگوں کے احوال سے آگاہ کرتا رہے۔ جب تم کسی کی برائی پر مطلع ہو جاؤ تو اس کی اصلاح کی جلد کوئی تدبیر کرنا، اور جب کسی کی خوبی سے آگاہی ہو تو اس کی طرف زیادہ توجہ اور رغبت کرنا۔ اس سے بھی ملتے رہو جو تم سے ملے، اور جو نہ ملے اس سے بھی ملتے رہو۔ جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے اس کے ساتھ بھی اچھائی سے پیش آؤ۔ عفو و درگزر کی عادت اپنانا اور نیکی کا حکم دیتے رہو، فضول کاموں سے دور رہو، جو تمہیں ایذا پہنچائے اسے معاف کر دو اور لوگوں کی حقوق کی ادائیگی میں جلدی کرو۔ نمبر 10، تمہارے مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا، خادمین کے ذریعے اس کی خبر گیری بھی کرتے رہنا، اور جو تمہاری محفل میں حاضر نہ ہو سکے اس کے حالات کا پتہ لگاتے رہنا۔ اگر کوئی تمہارے پاس آنا چھوڑ دے تو تم بھی اس کے پاس جانا نہ چھوڑنا، بلکہ اس سے ملاقات کرتے رہنا۔ جو تمہارے ساتھ بے رخی سے پیش آئے تم اس سے صلہ رحمی سے پیش آنا، جو تمہارے پاس آئے اس کی عزت کرنا، جو برائی سے پیش آئے اسے معاف کر دینا، جو تمہاری برائی بیان کرے تم اس کی خوبیاں بیان کرنا، اور ان میں سے کوئی وفات پا جائے تو اس کے حقوق پورے ادا کرنا، اور کسی کو کوئی خوشی حاصل ہو تو اس سے مبارکباد دینا، اور کوئی مصیبت پہنچے تو غم خواری کرنا، اور اگر کوئی آفت پہنچے تو اس سے ہمدردی کرنا۔ اگر کوئی تمہارے پاس اپنی حاجت لے آئے تو اس کی حاجت براری کرنا، کوئی فریاد کرے تو فریاد درسی کرنا، کوئی مدد کے لیے پکارے تو حسب استطاعت اس کی مدد کرنا، اور لوگوں کے ساتھ خوب محبت سے پیش آنا، سلام کو عام کرنا، اگرچہ گھٹیا لوگوں کو کرنا پڑے۔ جب تمہاری لوگوں کے ساتھ کوئی محفل قائم ہو جائے یا تم کسی محفل میں ان سے ملو اور مسائل میں بحث شروع کر دی اور ان کے رائے تمہارے موقف کے خلاف ہو تو ان کے سامنے اپنا موقف ظاہر نہ کرنا۔ پھر اگر تم میں سے ان مسائل کے متعلق سوال کیا جائے تو پہلے لوگوں کو وہ مسلک بتانا جسے وہ پہلے سے جانتے ہیں، پھر کہنا کہ اس مسئلے میں دوسرا قول بھی ہے اور وہ یہ ہے اور اس کی دلیل یہ ہے۔ پس اگر وہ تم سے اس کا حل سنیں گے تو وہ تمہاری قدر و منزلت جانیں گے۔ نمبر 11، اپنے پاس ہر آنے جانے والے کو ایک ایسا مسئلہ بتا دینا
جس میں وہ غور و فکر کرتا رہے اور لوگوں کو پیچیدہ مسائل میں الجھانے کی بجائے آسان عام فہم مسائل بتانا، ان سے محبت سے پیش آنا اور کبھی کبھی خوش طبعی بھی کر لینا، ان سے بات چیت بھی کرتے رہنا، ان سے محبت بھی بڑھے گی اور علم کے حصول پر استقامت بھی رہے گی، اور کبھی کبھی انہیں کھانا بھی کھلا دینا اور ان کی خطاؤں کو نظر انداز کر دینا۔ نمبر 12، لوگوں کو جائز حاجات پوری کرتے رہنا، ان سے نرمی برتنا اور درگزر کرنا، کسی کے لیے تنگ دلی اور بیزاری ظاہر نہ کرنا، ان کے ساتھ اس طرح گھل مل جانا گویا تم انہی میں سے ہو، اور عام لوگوں سے ایسا معاملہ کرنا جیسا اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرنا جو اپنے لیے کرتے ہو۔ اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے اسے خامیوں سے بچانا اور اس کے احوال کی نگہداشت کرتے رہنا، فتنہ و فساد انگیزی نہ کرنا، جو تم سے ناراض ہو جائے تم اس سے بیزار نہ ہونا، اور جو تمہاری بات پوری توجہ سے سنے تم بھی اس کی بات غور سے سننا۔ نمبر 13، لوگ تمہیں جس کام کی تکلیف نہ دیں تم بھی انہیں اس کام کی تکلیف نہ دو، اور وہ اپنے لیے جس حالت پر راضی ہو تم بھی ان کے لیے اس حالت پر راضی ہو جاؤ۔ نمبر 14، لوگوں کے متعلق حسن نیت کو مقدم رکھنا، سچائی اختیار کرنا اور تکبر کو ایک طرف پھینک دینا، دھوکہ دہی سے بچنا، اگرچہ وہ تمہیں دھوکہ دیں، لوگوں کی امانتیں پوری ادا کرنا، اگرچہ وہ تمہارے ساتھ خیانت کریں، وعدہ وفائی اور دوستی کو پورا کرنا، تقوی اختیار کرنا اور دیگر مذاہب کے لوگوں سے ان کے مذہب کے مطابق سلوک کرنا۔ آخر میں حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نمبر 15، اگر تم میری اس وصیت کو مضبوطی سے تھام لوگے تو میں تمہاری سلامتی کی امید رکھتا ہوں۔ پھر فرمایا، تمہاری جدائی مجھے غم زدہ کر دے گی، تمہاری پہچان مجھے تنہائی میں انس دیتی تھی، اب بذریعہ خط و کتابت مجھ سے رابطہ برقرار رکھنا، تم ایسے ہو جاؤ گویا تم میرے بیٹے اور میں تمہارا باپ ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحتیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا حماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ عز و جل تجھے ہدایت دے اور تیری مدد فرمائے، میں تجھے چند باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، اگر تم نے انہیں یاد رکھا اور ان پر عمل کیا تو مجھے امید ہے کہ دنیا و آخرت میں سعادت مند رہو گے انشاءاللہ عز و جل۔ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے کہ تقوی یوں اختیار کرنا کہ اللہ عز و جل سے ڈرتے ہوئے اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانا اور خالصتاً اس کی بندگی کرتے ہوئے اس کے لیے احکام پر پوری طرح کاربند رہنا۔ نمبر 2، جس چیز کے جاننے کی تمہیں ضرورت ہو اس کے جاننے سے جاہل نہ رہنا۔ نمبر 3، اپنی کسی دینی یا دنیاوی حاجت کے بغیر کسی سے تعلقات قائم نہ کرنا۔ نمبر 4، اپنی ذات سے دوسروں کو انصاف دلانا اور بغیر مجبوری کے کسی سے اپنی ذات کے لیے انصاف کا مطالبہ نہ کرنا۔ نمبر 5، کسی مسلمان یا ذمہ یعنی مسلمان کے ملک میں رہنے والے کافر سے دشمنی نہ کرنا۔ نمبر 6، اللہ عز و جل کی عطا کردہ مال و عزت پر قناعت اختیار کرنا۔ نمبر 7، اپنے پاس موجود مال میں حسن تدبیر یعنی کفایت شعاری سے کام لینا اور لوگوں سے بے نیاز ہو جانا۔ اپنے اوپر لوگوں کی نظر کو کم تر خیال نہ کرنا۔ نمبر 8 ہے یہ۔ نمبر 9، فضول فکروں سے اپنے آپ کو بچانا
نمبر 10 لوگوں سے ملاقات کرتے وقت سلام میں پہل کرنا، خوش اخلاقی سے گفتگو کرنا، اچھے لوگوں سے اظہار محبت کرتے ہوئے ملاقات کرنا اور بروں سے بھی نرمی کا برتاؤ کرنا۔ نمبر 11 ذکر اللہ عز و جل اور درود السلام کی کثرت کرنا۔ دعائے مصیبت سے بچنے کا وظیفہ۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر جل گیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان کلمات کی برکت سے نہیں جل سکتا جو میں نے نبی مکرم، نور مجسم، رسول اکرم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک وسلم سے سنے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے گا شام تک اس سے کوئی مصیبت نہ پہنچے گی، جو شام کے وقت پڑھے گا صبح تک اس سے کوئی مصیبت نہ پہنچے گی۔ اور وہ کلمات یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما۔ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل ذی شر ومن شر کل دابہ انت اخذ بناصیتہا ان ربی علی صراط مستقیم۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تو ہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ جو اللہ عز و جل نے چاہا وہ ہوا اور جو نہ چاہا وہ نہ ہوا۔ نیکی کی قوت اور گناہ سے بچنے کی قدرت اللہ عز و جل کی توفیق سے ہی ہے جو بلند رتبہ و عظمت والا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ عز و جل سب کچھ کر سکتا ہے اور اس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ اے پاک پروردگار عز و جل، میں اپنے نفس کے شر سے، ہر شریر کے شر سے اور ہر اس چوپائے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ بے شک اللہ عز و جل ہی سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 13 روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا۔ اس کا ثواب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے والدین، اساتذہ کرام اور تمام مسلمانوں کو پہنچانا۔ نمبر 14 اپنے دشمنوں سے زیادہ دوستوں کے شر سے بچنا، اس لیے کہ لوگوں کی عادات میں بکثرت خرابیاں واقع ہو گئی ہیں۔ اب تمہارے دشمن تمہارے دوستوں کے ذریعے سے ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نمبر 15 اپنا راز، مال و دولت، اختلاف رائے کی صورت میں اپنا موقف اور آنے جانے کے اوقات کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنا۔ نمبر 16 اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور ان کی تکلیف پر صبر کرنا۔ نمبر 17 مذہب حزب اہل سنت والجماعت پر مضبوطی سے کاربند رہنا، جاہلوں اور بد مذہبوں کی صحبت سے اجتناب کرنا۔ نمبر 18 اپنے تمام معاملات میں نیت اچھی رکھنا اور ہر حال میں رزق حلال کے لیے کوشاں رہنا۔ 5 لاکھ میں سے 5 لاکھ احادیث کا انتخاب۔ نمبر 19 ان 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنا جنہیں میں نے 5 لاکھ احادیث میں سے منتخب کیا ہے۔ نمبر 1 اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے
اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ نمبر 2، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتیں چھوڑ دے۔ نمبر 3، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ نمبر 4، بے شک حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں جن کے متعلق بہت سے لوگ جانتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ جو مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنی عزت اور اپنا دین بچا لیا، اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑا وہ حرام میں مبتلا ہوا۔ وہ اس چرواہے کی مانند ہے جو چراگاہ کے قریب اپنا ریوڑ چراتا ہے، اس کے چراگاہ میں چلے جانے کا اندیشہ ہے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ عز و جل کی چراگاہ اس کے حرام کردہ اشیاء ہیں۔ خبردار، جس میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ سنور جائے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ لوتھڑا دل ہے۔ نمبر 5، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تندرستی کی حالت میں خوف و امید کے درمیان رہنا اور اللہ عز و جل پر حسن ظن رکھتے ہوئے مرنا، اور قلب سلیم کے ساتھ امید مغفرت کا غلبہ ہو۔ بے شک اللہ عز و جل بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ نوح بن ابی مریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نصیحتیں۔ عہدہ قضاء کے متعلق نصیحت حضرت سیدنا نوح بن ابی مریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے احادیث کے معافی معانی پوچھا کرتا تھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اچھی طرح ان کی وضاحت فرما دیتے تھے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیچیدہ مسائل بھی دریافت کیا کرتا تھا، اور میرے سوالات عام طور پر قضاء اور احکام کے متعلق ہوتے تھے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے نوح، تم قضاء کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے، چنانچہ اپنے شہر مرو لوٹنے کے چند دن بعد قضاء کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی گئی۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیات تھے۔ میں نے خط کے ذریعے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس بات سے آگاہ کیا اور مجبوراً عہد قبول کرنے کا عذر بھی لکھا، جس کے جواب میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے خط میں لکھا۔ اس میں فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتوب، ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابو اسما رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام تمہارا خط مجھے موصول ہوا، اور اس میں درج تمام باتوں سے آگاہی ہوئی۔ یاد رکھو، تمہیں ایک بات بھاری ذمہ داری سونپی گئی ہے جس کو پورا کرنے سے بڑے بڑے لوگ عاجز آ جاتے ہیں۔ اس وقت تمہاری حالت ایک ڈوبتے شخص کی مانند ہے، لہذا اپنے نفس کے لیے نکلنے کا راستہ تلاش کرو اور تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ تمہارے امور کو درست رکھتا اور آخرت میں نجات پانے اور ہر مصیبت سے چھٹکارا پانے کا وسیلہ ہے، اور اس کے ذریعے تم اچھے انجام کو پالو گے۔ اللہ عز و جل ہمارے تمام کاموں کو انجام اچھا فرمائے اور ہمیں اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بلا شبہ وہ سننے والا اور قریب ہے۔ نمبر 2، اے ابو اسما، یاد رکھو، فیصلوں کے ابواب بہت بڑا عالم ہی جان سکتا ہے۔ جو علم کے اصول یعنی قرآن و حدیث اور فرامین صحابہ علیہم الرضوان پر اچھی نظر رکھتا ہو، اور صاحب بصیرت یعنی صحیح راہ والے ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی احکام نافذ کرنے کے قدرت بھی رکھتا ہو، جب تمہیں کسی مسئلے میں اشکال پیدا ہو تو قرآن و سنت اور اجماع کی طرح رجوع کرنا۔ اگر ان کا
حل ان اصول یعنی کتاب و سنت اور اجماع میں واضح طور پر مکمل مل جائے تو اس پر عمل کرنا، اور اگر صراحتاً نہ ملے تو اس کی نظائر تلاش کر کے ان پر اصول سے استدلال کرنا، اور پھر اس رائے پر عمل کرنا جو اصول کے زیادہ قریب اور اس کے زیادہ مشابہ ہوں، اور اس کے متعلق اہل علم اور صاحب بصیرت لوگوں سے مشورہ بھی کرتے رہنا۔ انشاءاللہ عز و جل میں ایسے لوگوں میں بھی ہوں گے، انشاءاللہ عز و جل ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فقہ میں ایسی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں گے جو تم نہیں رکھتے۔ نمبر 3، اے ابو اسما، جب دونوں مخالف فریق یعنی مدعی اور مدعا عالیہ فیصلہ کرانے تمہاری عدالت میں حاضر ہوں تو کمزور اور طاقتور، شریف اور ذلیل کو اپنی مجلس میں بٹھانے، ان کی بات سننے، ان سے بات چیت کرنے میں یکساں سلوک کرنا، اور تمہاری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ظاہر ہو کہ شریف آدمی ناحق ہونے کے باوجود اپنی شرافت کے بل بوتے پہ تم سے امید لگا بیٹھے، اور ذلیل اپنے گھٹیا پن کی وجہ سے حق پر ہونے کے باوجود حق کے معاملے میں تم سے مایوس ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 4، اے ابو اسما، جب دونوں فریق بیٹھ جائیں تو انہیں اطمینان و سکون سے بیٹھنے دینا تاکہ ان سے خوف اور عدالت میں آنے کی شرمندگی دور ہو جائے، پھر ان کے ساتھ نرمی اور ہمدردی کے لہجے میں بات چیت کرتے ہوئے انہیں اپنی بات سمجھانا، اور ان میں سے ہر ایک کی بات پوری توجہ سے سننا، جو کچھ وہ کہنا چاہتے ہوں کہنے دینا، اور جب تک وہ اپنا موقف نہ بیان کر لیں اس وقت تک فیصلے کرنے میں جلدی نہ کرنا، لیکن اگر وہ فضول بحث میں پڑیں تو انہیں اس سے روک دینا اور انہیں سمجھا دینا کہ اس بات کا اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں، اور بیزاری، غصہ یا رنج و غم کی حالت میں اور پیشاب اور بھوک کی شدت کے وقت بھی کوئی فیصلہ نہ کرنا۔ نمبر 6، اس وقت فیصلہ نہ کرنا جب تمہارا دل کسی اور چیز میں مشغول ہو، بلکہ اس وقت فیصلہ کرنا جب تمہارا دل دیگر فکروں سے خالی ہو۔ نمبر 6، رشتہ داروں میں جدائی کا فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، بلکہ انہیں بار بار اکٹھے بٹھانا اور ان کے معاملے کو سلجھانا۔ شاید وہ آپس میں صلح کر لیں، پھر اگر وہ صلح کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے درمیان فیصلہ کر دینا، اور کسی کے خلاف اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک پوری طرح وہ چیزیں واضح نہ ہو جائیں جو اس الزام ثابت کرتی ہیں۔ نمبر 7، کسی گواہ کو کسی دلیل کی تلقین نہ کرنا، نہ مجلس قضا میں کسی کو کوئی اشارہ کرنا، اور نہ ہی قضا کے امور اپنے کسی قرابت دار کے سپرد کرنا۔ نمبر 8، کسی کی دعوت قبول نہ کرنا ورنہ تجھے تہمت لگے گی۔ نمبر 9، عدالت میں کسی سے غیر ضروری بات چیت نہ کرنا۔ نمبر 10، خوف خداوند عز و جل کو ہر چیز پر فوقیت دینا کہ یہ بات تمہاری دنیا و آخرت کے معاملے میں کافی ہوگی، اور اس کی برکت سے غلط فیصلے کرنے سے سلامتی نصیب ہوگی۔ اللہ عز و جل ہمیں اور تمہیں پاکیزہ زندگی اور آخرت میں باعزت مقام عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن بارش ہو رہی تھی، ہم سب حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر تھے۔ حاضرین میں سے حضرت داؤد طائی، حضرت عافیہ ادوا، حضرت قاسم بن معن مسعودی، حضرت حفصہ بن غیاث، حضرت وکی بن جراح، حضرت مالک بن مغول، حضرت ظفر بن حذیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین وغیرہ شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، نمبر 1، تمہیں
دیکھ کر میرا دل خوش ہوتا اور غم دور ہوتے ہیں۔ میں نے تمہارے لیے فقہ کو زین اور لگام دی ہے کہ جب چاہوں سواری کروں، اور تمہاری ایسی علمی عملی تربیت کی ہے کہ لوگ تمہاری پیروی کریں گے، تمہارے الفاظ تلاش کریں گے۔ میں نے لوگوں کی گردنیں تمہارے آگے جھکا دی ہیں۔ تم میں سے ہر ایک قاضی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور 10 تو ایسے ہیں کہ وہ قاضیوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ میں تمہیں اللہ عز و جل اور ان کی عطا کردہ علمی جلالت کا واسطہ دیتا ہوں کہ علم دین کو دنیاوی حکومت اور مال و دولت کے حصول کا ذریعہ بنا کر اس کی قدر و قیمت کو کم نہ کر دینا۔ قاضیوں کے لیے ہدایات۔ نمبر 2، اگر تم میں سے کسی پر قضا کی ذمہ داری آن پڑے اور اپنے اندر کوئی ایسی خامی پائیں جسے اللہ عز و جل نے لوگوں سے چھپا رکھا ہو، تو اس کا قاضی بننا اور اس کی تنخواہ لینا جائز نہیں۔ اور اگر تم میں سے کسی کو ضرورتاً قاضی بننا پڑے تو اپنے اور لوگوں کے درمیان حجاب یعنی رکاوٹیں حائل نہ کرنا۔ 5 نمازیں جامعہ مسجد میں ادا کریں اور ہر نماز کے بعد یہ اعلان کریں، کسی کو کوئی حاجت ہو تو مجھ سے ملاقات کرے۔ قاضی کو چاہیے کہ نماز عشاء کے بعد بھی 3 مرتبہ یہی صدا لگائے، پھر اپنے گھر جائے۔ نمبر 3، اگر کوئی قاضی بیماری کی وجہ سے اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکے تو حساب لگا کر اپنی تنخواہ سے اتنے دن کی کٹوتی کروائے۔ نمبر 4، اگر امام نے خیانت کی یا فیصلہ کرنے میں ظلم و زیادتی کا مرتب کیا ہو تو اس کی امامت باطل یعنی ختم ہو جائے گی اور اس کا فیصلہ کرنا جائز نہ ہوگا۔ اور اگر وہ علانیہ گناہ کا مرتب ہو تو اس سے قریب ترین قاضی اس پر حد جاری کر سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ عز و جل سے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے امام ہیں، ان کی کتنی ہی پیاری پیاری نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو انشاءاللہ آخر میں ایک بار پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے دن بھر میں مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے دن بھر میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب بندے کی مرضی کہ وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ ایک بار جو پڑھتا ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو 10 بار پڑھتا ہے اس پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس پر 1000 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ تب تک میرے آقا نے فرمایا نہیں مرے گا جب تک دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔